اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ چل رہا ہے. یہاں پر اس کا ایک قصہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر میں آئے اور ان پر چوری کا الزام لگا، جس کے نتیجے میں بنیامین کو روک لیا گیا. پہلے تو انہوں نے عزیز مصر جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے بات چیت کر کے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ان کی کوئی بھی تدبیر نہ چل سکی تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، یعنی جب وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے یوسف علیہ السلام سے، عزیز مصر سے، اب جو ہے نا یہ مطلب ان کو کسی حال نہیں چھوڑیں گے بنیامین کو. خلصوا نجيا، تو علیحدہ ہو کر جو ہے نا مشورہ کرنے لگے، وہاں سے کچھ ہٹ کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا. ٹھیک ہے، اس کے مصداق کون ہیں؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ان میں عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، سب بھائیوں میں جو عمر کے لحاظ سے بڑے تھے وہ مراد ہیں، اور وہ ہیں روبیل. ان بھائیوں میں عمر کے لحاظ سے جو سب سے بڑے تھے وہ روبیل. اور ایک یہ ہے کہ ان میں علم و فضل کے اعتبار سے جو بڑے تھے وہ اس کا مصداق ہیں یہودا، اور انہی کی طرف منسوب ہیں بعد میں، تو یہودی ہیں، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑے تھے شمعون. بہرحال یہ تینوں اقوال اس میں ہیں. ٹھیک ہے، کبیرہم کا مصداق یا تو روبیل ہیں یا یہودا اور یا شمعون، ان میں سے بہرحال کوئی بھی. ان میں سے بڑے نے کہا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ عہد لیے تھے، پختہ قسمیں لی تھیں اللہ کے نام کی کہ اس کو ہم کچھ نہ ہونے دیں گے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس سے پہلے جو تم زیادتی کر چکے یوسف علیہ السلام کے متعلق، ان کے ساتھ جو تم نے بدسلوکی کی تھی، ابھی تو وہ شرمندگی نہیں ختم ہو رہی، ایک اور نیا معاملہ آ گیا. لہٰذا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں یہ جگہ ہرگز نہ چھوڑوں گا. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو کیا کریں، اجازت دے. وہ کہیں گے سب آ رہے ہو تو پھر میں بھی چلے جاؤں گا. أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی کیا کر فیصلہ فرما دے. مطلب یہ تھا کہ ان کی رہائی، بنیامین کی رہائی کی کوئی صورت بنے. تو دو باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ یا تو جو میرے والد ہیں وہ خود اجازت دے، یا اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں. یہی لفظ امام فرا جو ہے بڑے نحوی گزرے ہیں اعتکاف کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں نا اپنے آپ پر روک لینا، ایک اس کو شرعی مفہوم ہے کہ وہ خاص مسجد میں اعتکاف ہوگا. کہ امام فرا فرماتے اعتکاف کس چیز کا نام، یعنی وہ اعتکاف کی ایک عاشقانہ تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو دیکھتے ہوئے. تو یہ فلن ابرح کے لفظ سے یاد ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ گویا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ معاہدہ کر رہا ہے کہ لا ابرح عن مکانی،
حتیٰ تغفر لی، کہتے ہیں کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے؟ اپنی مغفرت کروانے کا نام. گویا کہ بندہ جو ہے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ لا ابرح عن مکانی، کہ میں آپ کے در سے نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ آپ میری کیا فرمائیں بخشش فرمائیں. تو وہاں بھی لا ابرح عن، یہی لفظ ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرنے والے، بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. ارجعوا الی ابیکم، تو لہٰذا میں تو یہاں سے نہیں جاتا ہوں، اور تو تم لوگ اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور ان سے کہو کہ اے ہمارے ابا جان ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے کیا کر چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہو. وما شہدنا، یعنی ہم اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے. ہم نے یعنی اپنے علم کی بات پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہی معاملہ ہوا. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم کوئی غیب کے جاننے والے نہیں، یعنی مؤصل حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، جو ظاہر صورت حال ہوئی اس کے مطابق ہم یہ بتلا رہے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یعنی اس بستی سے پوچھ لیجئے. تو سوال اب یہاں قرینہ بتلا رہا ہے نا کہ یہاں پر کیا ہو، مضاف محذوف ہوگا. بستی سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، بلکہ کن سے پوچھا جائے گا؟ بستی والوں سے. وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے. وَالْعِيرُ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یعنی مصر، اور وَالْعِيرُ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم آئے تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم کیا کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ساری بات سن کر جواب دیا کہ بنا لی تمہارے نفسوں نے کوئی بات، گھڑ لی تمہارے لیے، تمہاری تسلی کے لیے تمہارے نفسوں نے کیا کر لی، کوئی بات بنا لی اپنی طرف سے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا. یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا ہے، بعض مفسرین نے اس کو اٹھایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا اس وقت تو یہ کہنا ٹھیک تھا، لیکن اب یہاں پر تو یہ لوگ کیا نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے. پھر یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا، حالانکہ بیٹے کیا کر رہے، سچ بول رہے ہیں. اور اس کے مختلف جوابات. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے نا سب بیٹوں، اس میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو یہ درست ہو. اور مطلب یہ ہے کہ چوری انہوں نے نہیں کی، کیونکہ آپ لوگوں نے خود ہی کیا کوئی ایسی صورت بنا دی. ایک جو اب اس کا یہ دیا گیا کہ چونکہ پہلے سے ہی یہ لوگ کیا متہم اور مشتبہ تھے، تو اسی بنا پر انہوں نے یہ کلام، یعنی ان کو بالیقین جھوٹا نہیں کہا تھا، بلکہ سابقہ اتہام اور جو پہلے سے ہی وہ تہمت زدہ لوگ جو باقی بھائی ہیں ان کی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. حقیقت میں ان کو جھوٹا نہیں کہا، بلکہ اب ان کو بالیقین نہیں کہا، اپنے شک کا اظہار کیا. تو یہ یعنی مقام نبوت کے منافی نہیں، عصمت نبوت کے منافی نہیں. اسی سابقہ جو ان کے ساتھ تجربہ گزرا نا، اسی بنیاد پر انہوں نے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کسی کو آ کر کوئی بات بتلاتا ہے کہ مثلا فلانے میں چوری ہوگی، تو وہ پہلی مرتبہ سن کر یہ کہتا ہے کہ نہیں فلانے میں چوری نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. تو یعنی یہ پھر اس صورت میں اس پر معمول ہوگا کہ یہاں پر یہ فرمانا بل سولت لکم انفسکم امرا،
تحقیق واقعہ، تفتیش واقعہ، یعنی تاکہ اس قصے کی، اس واقعے کی کیا ہو سکے، مزید تحقیق ہو سکے، تو اس بنا پر ان کا یہ کہنا ہو۔ اور ایک تو جی یہ بھی کی گئی کہ جو ہے نا، یعنی مطلب یہ کہ جو گزشتہ میں ہم نے پڑھا بھی، انہوں نے کہا تھا کہ قالوا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ۔ اب یہ قانون جو ہے ان کی شریعت کا قانون، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت، اس وقت جو مصر میں شریعت لائی تھی اس کا یہ قانون نہ تھا۔ تو اس معنی میں انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو یہ قانون نہ بتلاتے تو بنیامین جو ہے وہ کیا نہ ہوتا، یعنی اس طرح گرفتار نہ ہو جاتا، قید نہ ہو جاتا۔ تو اس سے مختلف جوابات دیے گئے۔ فصبر جمیل، تو اس ساری صورت میں یعنی صبر ہی بہتر ہے، اس ساری صورت میں صبر بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جس وقت تہمت لگی واقعہ عفق کے اندر، تو وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے والدین نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا نا کہ آپ کیا کریں، جا کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں تو کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے نا ان سے بات نہیں کروں، بلکہ میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا۔ وہ فرماتی ہیں یعنی اس وقت جو ہے ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گی جو انہوں نے کہی، وہ یہی بات فصبر جمیل۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے صبر کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو کیا بیان کر دیا، ان کی پاکیزگی کو، ان کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا۔ جب تک قرآن مجید پڑھایا جاتا رہے گا ان کی پاک دامنی جو ہے وہ کیا ہوتی رہے گی، مزید نمایاں ہوتی رہے گی۔ اور خود بھی فرماتی ہیں کہ مجھے میں یعنی اپنے بارے میں مجھے یہ امید تو تھی کہ کوئی نہ کوئی کسی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کر دیا جائے گا، یہ خواب میں ان کو بتلا دیا جائے گا کہ اس قصے کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن مجھے مطلب اس بات کی امید نہیں تھی کہ میرے متعلق جو ہے کیا نازل ہو جائے، جو ہے باقاعدہ آیات اتر آئے گی۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے پاس ان سب کو لے، یعنی تمام بیٹوں کو میرے پاس کیا کر دیں، اکٹھا کر دیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے پیش نظر، یعنی اس کے پس منظر میں ان کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب بھی تھا، اس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ یعنی کوئی ایسی صورت ضرور ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بیٹوں کو کیا کر دیں، جمع فرما دیں۔ اور اسی وقت وہ خواب کی یعنی خواب کی تعبیر بھی اسی وقت ہوگی کہ جب سارے لوگ کیا موجود ہیں۔ شروع میں بیان کی، شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا وَهُوَ العلیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں، یعنی ان کے ہر کہ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، پھر اس کا کیا سبب ہے، کیا مقصد ہے۔ تو یعنی بندے کی حکمتیں جو انسان پر مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ان کی حکمتوں تک بندہ نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا حکمت والی ہے، یعنی ان کے ہر کام کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہ پھر آگے ان کا اسی قصے کے اندر ایک نیا باب کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے پھر انشاءاللہ جو ہے کل